أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فرائض کی ادائیگی اور اس کا حق ادا کرنا یہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. وہ صدقہ و خیرات ہو، وہ غرباء اور ایتام کی کفالت ہو، وہ بیواؤں مسکینوں کا سہارا بننا ہو، وہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہو، وہ اللہ کا ذکر ہو، وہ اللہ کی عبادت ہو، وہ قرآن حکیم کی تلاوت ہو، وہ جو بھی نیکی کے راستے ہیں. یہ آنے والے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اتنے عظیم ہیں. یہ جو 10 دن ہیں یہ 10 کے 10 دن فضیلت والے ہیں، اتنی فضیلت والے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کی ہوئی نیکی باقی دنوں میں کی ہوئی کسی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی قربت پاتا ہے، اور اللہ کی قربت کا سب سے بڑا ذریعہ فرائض کی ادائیگی سے ملتا ہے. جب انسان فرض نمازیں، فرض روزے، اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے کام ان کو ادا کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. فرائض کے بعد پھر نوافل کی باری آتی ہے. نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب اور زیادہ ملتا ہے. لیکن جو فرائض ادا کر لیتا ہے اور اس کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا خوف ان فرائض کی ادائیگی میں چھلکتا ہے، نظر آتا ہے، تو یہ انسان بڑا ہی خوش نصیب ہے، اللہ کی جنت کا مہمان بننے والا ہے. جس کی دلیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس اعرابی کا سوال ہے جس نے آ کر کہا تھا کہ مجھے کوئی عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں اللہ کی جنت میں چلا جاؤں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اللہ کی وحدانیت کی، الوہیت پر ایمان لانے کی دعوت دی، اپنی رسالت کے اقرار کی دعوت دی، اور پھر فرض نماز جو اللہ کی طرف سے فرض ہے ان نمازوں کا ذکر کیا. پھر اللہ مال دے تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا جو فرض ہے. ماہ رمضان کو پائے تو روزے رکھے، اللہ استطاعت دے تو حج کرے. ان فرائض کو سن کر اس اعرابی نے کہا اللہ کی قسم اس میں نہ میں اضافہ کروں گا اور نہ کمی کروں گا، یہ جو آپ نے بیان کر دیا میں اسی پر عمل کروں گا. اور یہ کہہ کر وہ لوٹا
تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ کسی جنتی کو اس دنیا میں چلتا پھرتا اپنے سامنے دیکھ لے تو وہ اس شخص کو دیکھے، یہ جنتی ہے اگر سچ بول کر گیا، یہ جنتی ہے اگر سچ بول کر گیا۔ تو اس نے کس چیز کا وعدہ کیا تھا؟ فرائض کا۔ توحید اور رسالت کا اقرار کرنے کے بعد میں فرائض کی ادائیگی کروں گا۔ تو فرائض کی ادائیگی بندے کو رب کے قریب کر دیتی ہے۔ ایک شخص مسلمانوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا تو اس جماعت میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ میں اللہ کے لیے اس بندے سے نفرت کرتا ہوں۔ تو جو لوگ اس کے قریب تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ میں یہ بات جا کر اس کو ابھی بتاتا ہوں، تو نے اس کے بارے میں جو کہا ہے کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں اور نفرت بھی اللہ کے لیے کرتا ہوں، میں اس کو یہ خبر دیتا ہوں۔ تو اس نے جا کے خبر دی۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اس کہنے والے کی شکایت لگائی کہ اس نے لوگوں کے سامنے یہ کہا ہے کہ میں اس بندے سے نفرت کرتا ہوں اور نفرت بھی اللہ کے لیے کرتا ہوں، تو اس سے پوچھئے یہ مجھ سے کیوں نفرت کرتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بلایا اور پوچھا تم نے یہ جملے کہا ہے، یہ الفاظ تم نے کہے ہیں؟ کہا جی میں نے کہے ہیں۔ کیوں کہے ہیں؟ کہا یہ شخص جس سے میں نے نفرت کا اظہار کیا ہے اس کو میں نے کبھی نفل نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، صرف فرض نمازیں پڑھتا ہے۔ نوافل کی شان ہے، نوافل کا فضل ہے، نوافل پڑھنے والے کے لیے انعامات ہیں، یہ اتنا برا انسان ہے کہ یہ صرف فرض پڑھتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھئے میں جو فرائض ادا کرتا ہوں، جو فرض نماز پڑھتا ہوں، کیا میں نے کبھی ان کے وقت میں تاخیر کی، لیٹ ادا کی؟ وہ کہنے لگا نہیں، وقت پہ ادا کرتا ہے۔ کیا کبھی میں اس کے رکوع اور سجود کی ادائیگی میں سستی کرتا ہوں، نماز کو خوبصورت نہیں پڑھتا؟ کہا نہیں، نماز تو بہت اچھی پڑھتا ہے، پڑھتا صرف فرض ہے، پڑھتا صرف فرض ہے، لیکن بڑی اچھی پڑھتا ہے، وقت پہ پڑھتا ہے، نہ تاخیر کرتا ہے، نہ نماز میں چوری کرتا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ یہ اتنا برا شخص ہے کہ میں نے اس کو کبھی نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس سے مجھے جو نفرت ہے، ناراضگی ہے، وہ اس بنیاد پر کہ یہ فرضی روزے رکھتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھئے کبھی میں نے رمضان میں روزہ چھوڑا جو اللہ نے مجھ پہ فرض کیا ہے، کیا میں نے وہ روزہ کبھی چھوڑا؟ تو کہنے لگا نہیں، اس نے رمضان کا روزہ کبھی نہیں چھوڑا۔ کہا جو روزے کی پابندیاں میرے اوپر ہیں کیا اس کی ادائیگی میں نے سستی کی؟ دن کے اندر میں نے کھایا پیا، رمضان کی توہین کی؟ کہا نہیں، بہترین روزے رکھتا ہے لیکن صرف رمضان کے رکھتا ہے، اور یہ صرف زکوٰۃ جو اللہ نے فرض کی ہے وہ ادا کرتا ہے، صدقہ خیرات عام نہیں کرتا، حالانکہ صدقہ خیرات کی کتنی شان اور کتنا فضل اور کتنا مقام ہے، لیکن اس پہ جو اللہ نے فرض کیا ہے صرف وہ فرض زکوٰۃ نکالتا ہے اور نفلی صدقہ خیرات نہیں کرتا۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھئے کہ میں جو فرض زکوٰۃ ادا کرتا ہوں کیا میں نے اس میں کبھی تاخیر کی یا کوئی مال میں نے چھپایا، اس زکوٰۃ کے مال کو اپنے لیے بچا کے رکھا، چوری کی، مستحقین سے روکا؟ کہا نہیں، وہ پورا کا پورا ادا کرتا ہے لیکن صرف فرض نفلی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ڈانٹا، اس سے ناراض ہوئے جس نے یہ کہا تھا کہ یہ میں اس سے اللہ کے لیے نفرت کرتا ہوں، فرض کام کرتا ہے، نفل نہیں کرتا۔ آپ نے اس کو ڈانٹ کر یہ جملے کہے
ہو سکتا ہے کہ یہ فرض ادا کرنے والا تجھ سے زیادہ اچھا ہو، تجھ سے اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہو۔ تو فرائض کی ادائیگی اور اس کا حق ادا کرنا یہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ ابھی ایک بڑا عظیم موسم اور بڑے قیمتی ایام آنے والے ہیں، چند دن باقی رہ گئے ہیں، اور وہ کون سے ایام ہیں؟ ذی الحجہ کے پہلے کتنے دن؟ 9 یا 10؟ 10۔ بعض لوگ 9 پہ بریک لگاتے ہیں، 10ویں دن ساری باتیں بھول جاتے ہیں، حالانکہ حدیث میں ذکر کس چیز کا ہے؟ 10 دنوں کا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان کا بڑا پیارا انداز تھا، سمجھاتے ہوئے، درس دیتے ہوئے لوگوں سے، اپنے طلباء سے سوال بھی کرتے تھے اور پھر ان کو جواب بھی دیتے تھے، اصلاح بھی کرتے تھے۔ تو شیخ ابن عثیمین نے ان ایام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سمجھانے کے انداز میں اپنے طلباء سے سوال کیا کہ ایک شخص رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن ہے، ان ایام میں، ان دنوں میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور ایک شخص ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، زیادہ ثواب کس کو ملے گا؟ تو کچھ طلباء نے کہا کہ وہ جو رمضان میں کرتا ہے اس کو زیادہ ملے گا، اور کسی نے کہا کہ ان 10 دنوں میں کرنے والے کو زیادہ ملے گا۔ تو پھر شیخ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں، یہ فضیلت میں، ثواب میں ان رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے زیادہ افضل ہیں، وہ راتیں زیادہ افضل ہیں، اور ان راتوں میں بھی ایک رات ہے جو شب قدر ہے، اس کو تلاش کیا گیا ان آخری راتوں میں، لیکن وہ فضیلت والی رات ایک رات ہے۔ یہ جو 10 دن ہیں، یہ 10 کے 10 دن فضیلت والے ہیں، اتنی فضیلت والے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کی ہوئی نیکی باقی دنوں میں کی ہوئی کسی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ان دنوں کی نیکی اتنی عظیم ہے کہ سال بھر کی نیکی اور کسی دن کی وہ ان دنوں کی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد بھی؟ صحابہ جہاد کی شان، جہاد کا فضل، مرتبہ، مقام، عظمت کو جانتے تھے۔ تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد بہت بڑا عمل ہے، بڑی عظیم نیکی ہے، کیا وہ بھی برابر نہیں ہو سکے گی؟ فرمایا جہاد بھی، جہاد والی نیکی بھی ان دنوں کی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتی، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور اپنے مال دونوں کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے میدان میں، اور اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں قبول ہو جاتا ہے اور اس کی جان بھی اللہ کے راستے میں قبول ہو جاتی ہے، وہ تو شان پائے گا زیادہ۔ اس کے علاوہ باقی دنوں میں کوئی بھی نیکی کر لو، اور یہ 10 دن اپنے سامنے نیکیوں کے رکھ لو، تو ان 10 دنوں کی نیکیاں زیادہ افضل ہیں، زیادہ اعلیٰ ہیں، زیادہ قیمتی ہیں، زیادہ عظیم ہیں۔ وہ صدقہ و خیرات ہو، وہ غرباء اور ایتام کی کفالت ہو، وہ بیواؤں مسکینوں کا سہارا بننا ہو، وہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہو، وہ اللہ کا ذکر ہو، وہ اللہ کی عبادت ہو، وہ قرآن حکیم کی تلاوت ہو، وہ جو بھی نیکی کے راستے ہیں، یہ آنے والے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اتنے عظیم ہیں۔ اچھا، ان نیکیوں میں سب سے پہلے نیکیاں کون سی آئیں گی؟ نوافل کی یا فرائض کی؟ جی، فرائض کی۔ تو یہ جو 10 دن آ رہے ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں، لیکن سب سے پہلے قیمتی چیزوں میں فرائض کی حفاظت ہے۔ اگر آپ کا یہ عشرہ ویسے ہی گزرا جیسے باقی سال کے ایام گزرتے ہیں، کبھی فجر جماعت سے مل گئی اور کبھی نہ ملی، کبھی جماعت سے پڑھ لی اور کبھی 9 بجے پڑھ لی، تو پھر انسان محروم ہے، بدنصیب ہے اگر یہ عظیم دن بھی اس نے ایسے ہی سوتے ہوئے
اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گزار دیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ اپنی روٹین کو چینج کیجئے۔ آپ دیکھتے ہو جب کمائی کا سیزن آتا ہے تو تاجر ٹائپ کاروباری لوگ اوور ٹائم لگاتے ہیں نا۔ آپ بھی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، آپ کے ہاں بھی اوور ٹائم چلتا ہے نا؟ اور اوور ٹائم کے دنوں میں کیا خیال ہے؟ شوق سے یا مجبوری سے بتھے کے چکر لگاؤ گے؟ دوستوں کی دعوتیں کرو گے؟ بھائی فون نہیں سن رہے آپ ایک ہفتے سے، بھائی اوور ٹائم چل رہا ہے، بڑی مشکل سے سوتے ہیں، بڑی مشکل سے اوور ٹائم کا سیزن آیا ہے، 2-3 مہینے کی پگار نکل آئے گی، خوشی خوشی کرتے ہو نا؟ پھر نہ ٹیلی فون سنتے ہو کسی کا، اور نہ کسی کا کوئی گپ شپ، نہ کرکٹ میچ، نہ بریانی کی دعوت، نہ کچھ نہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں کہ چلو اچھا ہے اوور ٹائم 2-4 مہینے لگ جائیں تو کچھ قرضہ تھا اتر جائے گا۔ تو بھائی یہ سیزن اوور ٹائم کا آ رہا ہے، یہ 10 دن نیکی کے اوور ٹائم ہیں۔ کوشش کیجئے آذان ہو اور آپ اللہ کے گھر میں موجود، سب سے پہلے مسجد میں جانے کی کوشش کریں اور سب سے آخر میں نکلنے کی کوشش کریں۔ ابھی تو کیا حالت ہوتی ہے؟ سب سے آخر میں جائیں گے اور سب سے پہلے بھاگیں گے۔ جمعے کے لیے بھی جائیں گے تو الا من رحم ربی، پہلی صف خالی ہے، دوسری خالی ہے، تیسری خالی ہے۔ کہاں بیٹھیں گے؟ جہاں ٹیک لگانے کی سہولت ہو، یا کم از کم جو آخری دیوار ہے یہاں کیوں بیٹھے؟ سب جب نکلیں گے نا رش بہت ہوتا ہے، سب سے پہلے نکلیں گے، بھاگنے میں جلدی رہے گی۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد میں۔ مومن مسجد میں اتنا خوش ہوتا ہے جتنا خوش مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ جو مچھلی کو پانی سے نکالے وہ مچھلی پہ نیکی کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے؟ باہر آ کے تو کسی بچے نے مچھلی پکڑ لی، دریا سے نکالی، کہ کیوں نکالی ہے؟ کہیں ڈوب کے مر نہ جائے، باہر نکال لوں۔ تو ریت میں مرے گی نہیں مرے گی؟ منافق مسجد میں اتنا پریشان ہوتا ہے جتنا پنجرے کے اندر پرندہ پریشان ہے۔ قید خانے میں پرندے کو ڈال دو، وہ تیتر، وہ بٹیرا، وہ طوطا، وہ ٹھونگے مارتا رہے گا کہیں نہ کہیں کو سوراخ ملے اور میں بھاگوں۔ ذرا ٹٹولیے اپنے آپ کو۔ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو ایمان کی لذت اور پھر سننے والے بھائیوں کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے۔ مسجد میں میرا کیا حال ہے؟ خوشی خوشی جاتا ہوں، سب سے آخر میں نکلتا ہوں، کیوں؟ جب تک آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس وقت تک اللہ کے ملائکہ آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اچھا، فرشتے جو دعا کرتے ہیں کیا خیال ہے؟ اپنی مرضی سے کرتے ہیں؟ فرشتے کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں یا اللہ کی مرضی سے؟ اللہ کے حکم سے۔ جو ملائکہ اللہ کے حکم سے آپ کے لیے دعا کریں گے ان کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک رہے گا؟ آپ دعا اپنے لیے خود مانگ رہے ہو، آپ دعا اپنے لیے خود مانگ رہے ہو، پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو۔ ایک آپ کے لیے وہ دعا ہے جو فرشتہ مانگ رہا ہے، اور فرشتے کے ہاں اپنی مرضی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں تو اللہ کا حکم اور اللہ کے حکم پہ فرشتوں کا عمل۔ جب فرشتہ آپ کے لیے اللہ سے مانگے گا، اللہ کے حکم سے مانگے گا، قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو پیارے بھائی، ان 10 دنوں میں عادت بنائیے نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی۔ مسجد میں جلدی جائیں، کوئی نماز تکبیر اولیٰ سے آپ کی نہ رہے۔ ہر نماز کوشش کریں اذان ہوتے ہی آپ مسجد میں موجود ہوں۔ آقا بلائے تو غلام کو بلاوے سے پہلے ہونا چاہیے، یہ کم از کم بلاوا آتے ہی پہنچ جانا چاہیے۔ اور نکلتے ہوئے دیر سے کوشش کریں کہ دیر سے نکلیں۔ کوشش کریں ان 10 دنوں میں قرآن پاک کو کم از کم 10 دنوں میں 1 دفعہ تو پڑھ لیں۔ جی 10 دنوں میں پورے قرآن حکیم کو 1 دفعہ تو پڑھ لیں۔ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ روز کا اگر 1 گھنٹہ نکالیں تو سلو سے سلو پڑھنے والا بھی گھنٹے کے اندر 1 پارہ پڑھ لیتا ہے۔ تو 3 گھنٹے روز 3 پارے پڑھے گے۔ اور بولے 3 گھنٹے مولوی صاحب ہم بیٹھ کے قرآن پڑھیں؟ چلو قرآن پاک کو چھوڑ دو، ماشاء اللہ تبارک اللہ، فیس بک، واٹس ایپ، گوگل اور
ٹویٹر، اس پہ ڈیلی کتنے گھنٹے بیٹھتے ہیں؟ ذرا سوچنا، حساب لگانا، ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگتا نا جی، نہیں پتہ لگتا۔ آپ کہتے ہیں بس 5 منٹ کے لیے فیس بک کھولا ہے، اور جب گھڑی دیکھتے ہو 2 گھنٹے گزر گئے ہیں۔ بیگم آپ کا انتظار کرتے کرتے سو جاتی ہے، بچے سو جاتے ہیں، اور آپ ٹچ والے موبائل کے پیچھے لگے ہوئے 2 ڈھائی 3 گھنٹے آرام سے نکال دیتے ہو۔ موبائل کے بارے میں ایک عالم نے بڑی پیاری بات کہی، اللہ نہ کرے ہمارا حال وہ ہو جو اس نے بیان کیا۔ کہا جو لوگ اللہ کے کلام سے دور، قرآن حکیم سے دور، اللہ کے ذکر سے دور، مساجد سے دور، 24 گھنٹے اس ہر فرصت کے وقت میں سب سے پہلے کام کیا ہوتا ہے؟ جیب سے موبائل نکال کے، وہ کہیں اس وعید کا شکار نہ ہو کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ایسے کاموں میں مشغول کر دیا کہ یہ اپنے آپ کو ہی بھول بیٹھے۔ اور آج اس موبائل میں ہم اپنے آپ کو بھول بیٹھے۔ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ میں جب اپنے گھر میں گیا تو میری بہن ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی، میں نے امی سے کہا امی آج خیریت ہے؟ باجی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ تو اپنا کمرہ 24 گھنٹے لاک رکھتی ہیں اور اندر لیپ ٹاپ موبائل، اور باجی آج یہ ڈرائنگ روم میں کیسے بیٹھی ہیں؟ کہا بیٹا وہ آپ کے ابو نے نیٹ کا بل نہیں بھرا تھا تو کنیکشن نہیں ہے، تو باجی نے کہا چلو وقت گزارنے کے لیے امی ابو کے پاس ہی بیٹھ جائیں۔ یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جس شخص کے گھر میں ہوا اس نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا۔ یہ ہمارے گھروں کی حالت ہے، قرآن سے دور ہو گئے، اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے۔ جب سے ہمارے ہاتھوں میں یہ موبائل آیا ہماری زندگیاں تبدیل ہو گئی، خاندان، ماں باپ، بہن بھائی، صلہ رحمی، رشتہ داری سب ختم ہو گئے۔ فیس بک پہ 5000 دوست، واٹس ایپ پہ 20 گروپ، کہیں پہ کچھ اور کہیں پہ کچھ۔ لیکن یاد رکھیے مرتے ہی وہ 5000 آپ کے قبر میں نہیں جائیں گے۔ آپ کا ذکر اذکار، آپ کی قرآن کی تلاوت، اللہ کی یاد، فرض نمازیں، فرض روزے، اللہ کی عبادت، یہ آپ کے ساتھ نور بن کے ہوں گی۔ کہیں ہم اس گناہ کا اور اس وعید کا شکار تو نہیں ہو گئے کہ اللہ ہم سے ایسا ناراض ہوا، ہمیں ایسے کاموں میں الجھا دیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہ اب ہمیں اپنے آپ کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے فرائض کا خیال رکھیں۔ کسی بھائی نے زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ کا رمضان سے یا حج کے ان 10 دنوں سے کوئی تعلق نہیں۔ زکوٰۃ کا تعلق کب سے ہے جی؟ سال پورا ہونے سے۔ جب سال پورا ہوگا زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن بعض لوگ اپنی سال پورا ہونے سے پہلے ہی رمضان آ جائے تو ایڈوانس نکال لیتے ہیں کہ چلو رمضان میں زیادہ ثواب ہوتا ہے، تو بھائی رمضان میں زکوٰۃ دینے والے ذی الحجہ میں کیوں نہیں نکالتا؟ اس میں تو ثواب رمضان سے بھی زیادہ ہے۔ اگر 1-2 مہینے آپ کے مال میں باقی ہے سال پورا ہونے میں تو ایڈوانس نکال لیں، اور ہر سال انہی پیارے دنوں میں صدقہ و خیرات کیجئے، مسکینوں پہ خرچ کیجئے، صلہ رحمی کیجئے، رشتہ داروں کو میسج، فون، سلام، دعا، ملیے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ نیکی کے جتنے ذرائع ہیں، جس کو نیکی سمجھتے ہو کہ ہاں یہ نیک کام ہے، وہ کر گزریے۔ کہیں پر پانی کی قلت ہے، کنواں کھدوا سکتے ہو، 2-3 بھائی، ایک نہیں کھدوا سکتا، 2-3 بھائی مل کے کنواں کھدوا دیجئے۔ تو ان ایام کو استعمال کیجئے، یہ ایام بڑے عظیم ہیں، اور ان ایام میں بھی ایک دن سب دنوں کا سردار ہے، اور وہ کون سا؟ عرفہ کا دن۔ عرفہ کا دن بڑا عظیم ہے۔ نیکی کے اندر روزے نیکی ہیں کہ نہیں؟ یہ 9 کے 9 دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر 9 کے 9 دن نہیں رکھ سکے تو کم از کم عرفے کے دن روزہ رکھ لو۔ ایک روزے سے کتنے گناہ معاف ہوں گے؟ 2 سال کے گناہوں کی معافی کی خوشخبری ہے ایک روزہ عرفے کے دن کا رکھنے کا۔ اچھا یہاں بھی اختلاف ہے جی، وہ عرفہ یہاں کب ہوگا، پاکستان میں، انڈیا میں کب ہوگا؟ بھائی آسان سا علاج ہے، 2 دن رکھ لو، 8 کو بھی رکھ لو، 9 کو بھی رکھ لو۔ 2 دن رکھو گے تو کنفرم آپ کو عرفہ مل گیا۔ علماء کا ایک گروہ کہتے ہیں کہ یہ عرفہ یہاں سے متعلق ہے، ایک کہتے ہیں کہ نہیں، اپنے اپنے چاند کا حساب ہے۔ اب دونوں دن رکھ لو، دونوں کی رائے پہ عمل ہو گیا تو کنفرم آپ کو عرفے کا دن مل گیا۔
ویسے 9 کے 9 دن روزہ رکھیے، ذکر اذکار کیجئے، اور اس کے اندر حج کی عبادت وہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ اگر حج نہیں کیا، بعض لوگ 15 سال سے پردیس کاٹ رہے ہیں دنیا کے چکر میں، اور ان کو حج کرنا نصیب، اجی ایک مکان بنا لیں، اب تو ویسے 7-8 ہزار لگ گیا، وہ جی وہ 7-8 ہزار کافی پیسے ہیں، ایک پورشن پورا ہو جائے، دوسرا پورشن پورا ہو جائے، اگلے سال کر لیں گے، ابھی ہیں نا، ہیں ابھی ہیں، باقی کاموں دنیا کاموں کے لیے ابھی ہیں نہیں ہے، وہاں ابھی کرنا ہے، ارجنٹ کرنا ہے، اور یہاں ہے نا اگلے سال دیکھیں گے۔ آپ کو کیا پتا اگلا سال آپ کی زندگی کا ہے یا قبر کے نیچے کا ہے؟ تو اس عبادت میں، اس فریضے کو ادا کرنے میں جلدی کیجئے، ان ایام کو ضائع نہ کیجئے، یہ بڑے عظیم ایام ہیں۔ اور 10واں دن وہ بھی بڑی عظمت والا ہے، وہ بڑا عظیم سردار دن ہے، اس دن بھی خوب اللہ کی عبادت کریں، عید کی خوشی میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، تسبیحات پڑھیں، تکبیرات پڑھیں، اللہ کو یاد کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ پیارے اور عظیم دنوں میں ہمیں مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔